ارشد شریف کی کہ بہیمانہ قتل کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے اس کے بارے میں ہمیں ریاست اور حکومت پاکستان نہیں بتا پائی ہے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، حقائق کیا ہیں اس قتل کے بارے میں۔ ہم حقائق کا تقاضا اس وجہ سے کر رہے ہیں جی کہ جس دن شہید کا جسد خاکی یہاں لایا گیا تھا، اور میرا خیال ہے اسلام آباد کی تاریخ کے بہت بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ اس دن ہوا تھا، اس دن پاکستان کے طاقتور ترین 2 اداروں کے سربراہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ان دنوں کے ڈی جی آئی ایس آئی، ان دنوں نے ایک طولانی پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس قتل کے بارے میں حقائق کو منظر عام پر لائیں گے۔ اب یا تو وہ خاموش رہتے، لیکن پبلکلی یہ وعدہ کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کا فرض ہے، وہ ڈی جی صاحب رہے ہیں یا نہیں رہے، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل وابستگی اور میموری ہوتی ہے، تو ان سے درخواست ہے، التماس ہے کہ خدا کے لیے اگر حقائق سامنے آ گئے ہیں تو قوم کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ اس ضمن میں عدنان، ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ مجھے آج یہ بات کرنی تھی، تو میں نے اپنے بہت سارے ایسے دوستوں کو ٹرائی کیا جو میری دانست میں جن کی ایکسیس ہے اہم لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، میری نہیں ہے بھائی، میں کیوں؟ ان میں سے ایک صاحب نے جن کے سورسز پر بھی مجھے بھروسہ ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ نصرت صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ کو پتہ ہے حال ہی میں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ان دنوں کورٹ مارشل وغیرہ بھی ہو رہے ہیں۔ ہاں، وہ اہم گرفتاری۔ ہاں، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں اپنی سورسز سے بات کر کے، وہ خود بھی صحافی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو اس قتل کی تفصیلات مل جائیں گی۔ میں دیٹ لنکڈ ود دیٹ گرفتاریاں جو ہوتی جی اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے، کورٹ مارشل بھی رب کریم سے بھائی تفصیلات بس اس سے زیادہ جتنا کہنا ہے میرے بھائی کر دیا۔ رب کریم سے میں صرف یہ فریاد کرتا ہوں کہ مجھے جو اطلاع پہنچائی گئی ہے وہ درست ثابت ہو۔ اب آپ بتائیے آپ کا حکم کیا ہے کہ آج کیا کرنا ہے؟ میں کیا حکم صادر فرما سکتا ہوں، ہماری کیا اوقات؟ مطلب میں تو ایک شکایتیں ہیں جو پچھلے کئی مہینوں سے چلی آ رہی ہیں، مطلب